اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہی احکام میں واجبات نماز بیان کر رہے تھے۔ ہم پہنچے تھے رکوع کے احکام پہ۔ رکوع کسے کہتے ہیں؟ ضروری ہے کہ نماز گزار ہر رکعت میں قرات کے بعد اس قدر جھکے کہ اس کے ہاتھ زانوں تک پہنچ جائیں۔ اس عمل کو رکوع کہتے ہیں۔ رکوع کے واجبات، رکوع کے یہاں پہ 6 واجبات بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، بیان شدہ حد تک رکوع کی نیت سے جھکنا۔ نمبر 2، رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان اللہ یا 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہے۔ نمبر 3، ذکر پڑھتے وقت بدن ساکن ہو۔ نمبر 4، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 5، رکوع کے بعد بدن کا قرار ہونا۔ نمبر 6، رکوع کی حالت میں واجب ذکر پڑھنے کی مقدار میں بدن سکون میں ہونا چاہیے، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ جب یہ ذکر پڑھ رہے ہوں تو بدن میں حرکت نہیں ہونی چاہیے، بدن ساکن ہونا چاہیے۔ ذکر رکوع، نمبر 1، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا یا 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم عظیم و بحمدہ کہنا کافی ہے۔ نمبر 2، ذکر رکوع کو 1 مرتبہ کہنا واجب ہے، لیکن 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ اسی طرح رکوع کے ضروری احکام، اگر رکوع میں خم ہو کر بدن کے سکون پانے سے پہلے عمدن ذکر پڑھے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، یعنی ابھی جھکا ہی تھا، بدن حرکت میں تھا اور ذکر پڑھ دیا ہے جان بوجھ کر تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر رکوع میں واجب ذکر کے ختم ہونے سے پہلے جان بوجھ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر بھی نماز باطل ہے۔ ذکر رکوع مکمل ہونے کے بعد ضروری ہے کہ کھڑا ہو جائے، پھر اس کے بعد جب بدن آرام پائے تو اس کے بعد سجدے میں جائے، لیکن اگر بدن کے ساکن ہونے سے پہلے سجدہ میں چلا جائے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ جو شخص کھڑا ہو کر رکوع نہیں کر سکتا، بیٹھ کر رکوع کرنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ رکوع میں ہاتھوں کو زانوں کے اوپر رکھے، گھٹنوں کے اوپر رکھے، گھٹنوں سے نیچے نہیں لے جائے، گھٹنوں کے اوپر رکھے۔ رکوع کے کچھ مستحبات ہیں۔ مستحب ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہے، یعنی تکبیرۃ الاحرام کہے۔ نمبر 2، رکوع کی حالت میں اپنے دونوں پاؤں کے درمیان زمین پر نگاہ کرے، یعنی جیسے ہی رکوع میں جائے گا پاؤں کے درمیانی جگہ پہ دیکھنا چاہیے، یہ بھی مستحب ہے۔ آگے رکوع ادا کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے اور کہے سمع اللہ لمن حمدہ۔ یہ تھے سجدہ کے رکوع کے احکام۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں سجدہ کے احکام بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔